انسان اور خالق کی پہلی ملاقات، وہ وقت جب تمام روحوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ سے ہماری روحوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح میں انسانوں نے کتنی مدت گزاری تھی؟ کیا اس دنیا میں ہم سے ملنے والے لوگ اور ہماری یادیں روحوں کی اس دنیا سے جڑی ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں عالم ارواح کی پراسرار باتیں یا اس مقدس میثاق یا عہد کے بارے میں جانیں گے جو بنی نوع انسان نے اپنے رب سے کیا تھا۔ اللہ نے انسانوں کے لیے 4 عالموں کو پیدا فرمایا، یعنی عالم دنیا، عالم ارواح، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ انسانی حیات انہی 4 عالموں میں سفر کرتی ہوئی اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے، اور ہر شخص کو ان 4 عالموں سے گزرنا ہے۔ انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی، جس کے بعد اسے عالم دنیا میں بھیج دیا گیا، جہاں ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اسے عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں روحیں قیامت قائم ہونے کا انتظار کرتی ہیں، اور بالآخر قیامت قائم ہونے پر تمام انسان عالم آخرت میں جمع کیے جائیں گے۔ دراصل انسان کی تخلیق عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ اس عالم کو عالم ارواح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں صرف روحیں رہتی ہیں۔ اس دنیا میں بھیجے جانے سے قبل ہم اس عالم ارواح میں رہا کرتے تھے۔ انسانی روح کی تخلیق کے بعد پہلا دور وہ دور ہے جب روح انسانی مادی جسم سے محروم تھی، ان کی صرف روحانی زندگی تھی۔ ممکن ہے کہ انسانی روح عالم ارواح میں ایک لمبے عرصے تک رہی ہو، اور اس کے بعد انہیں طویل نیند سلا دیا گیا ہو، جس کے بعد اس دنیا میں ان روحوں کو انسانی جسم عطا کیا گیا ہو۔ مختصر یہ کہ اب تک جتنے بھی جسم پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جتنے بھی جسم پیدا ہوں گے، ان کی روحیں اپنے جسمانی وجود سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ عالم ارواح میں جمع ہے۔ اور دنیا میں جب کسی روح کا جسم پیدا ہوتا ہے تو روح اس جسم میں بھیج دی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسی مٹی کو کیچڑ میں تبدیل کر کے ایک طویل عرصے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور جب یہ کیچڑ گارا بنا تو اللہ نے اسے مختلف مراحل سے گزارا، اور پھر اسے خاص شکل و صورت دے دی گئی۔ پھر اس جسم کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ ٹھیکرے کی مانند کھنکھنانے لگا۔ پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات چیت کر کے دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری اولاد انہی الفاظ سے سلام دعا کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد کیا ہوگی؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر روح ظاہر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ رب تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تیری اولادیں ہیں، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ لوگ اہل جنت کے سے کام کریں گے۔ پھر اللہ نے دوبارہ آپ کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا تو آپ کی بقیہ اولادوں کی روحیں بھی نکل کر باہر آ گئیں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جہنمیوں والا کام کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو ان میں سے کچھ لوگ جذام اور برص کی بیماری میں مبتلا تھے، کچھ اندھے اور کچھ دوسری تکالیف سے دوچار تھے۔ تمام روحیں صف آراستہ کھڑی تھیں، اور سب کی پیشانی کے درمیان ان کی عمر لکھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری اولاد اس قدر بیماری میں کیوں مبتلا ہے؟
فرمایا اس لیے کہ آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پھر ان تمام روحوں سے ایک عجیب میثاق یعنی عہد لیا گیا، اور یہ عہد اولاد آدم اور کائنات کے خالق کے درمیان پہلا عہد تھا۔ اللہ نے تمام اولاد آدم کی روحوں کو مقام نعمان پر جمع کیا۔ یہ 9ویں ذوالحجہ کا دن تھا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ میں نے اس پر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو گواہ مقرر کیا، اور تم پر اس سلسلے میں تمہارے باپ آدم بھی گواہ ہوں گے، کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم نے تو اس عہد و پیما کو جانا ہی نہیں۔ میرا عہد یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے سوا کوئی تمہارا رب نہیں۔ میرے ساتھ کسی کو ساجد نہیں بنانا، اور میں تمہاری طرف رسول اور نبی بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیما یاد دلائیں گے، اور میں تمہاری ہدایت کی خاطر کتاب بھی نازل کروں گا۔ اولاد آدم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اس دن تمام انسانوں نے اس حقیقت کا اقرار کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا کہ دنیا میں جا کر وہ صرف اپنے خالق کی ہی عبادت کریں گے اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس میثاق یا عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ انسان دنیا میں آ کر خدا کا انکار نہ کرے، اور نہ ہی اس کی طرف یہ عذر پیش کرے کہ فانی دنیا میں یہ ہمارا امتحان ہے۔ عہد الست کے اس لمحے کو ہم بھلا چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے ماضی کے واقعات اور خود ہمارا بچپن اب ہمیں یاد نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ وہ ایام یاد ہیں جب ہم نے اپنی ماں کے بطن میں 9 ماہ گزارے تھے۔ لہٰذا اللہ نے روح انسانی پر رسولوں پیغمبروں کو بھیجا اور کتاب عطا کی تاکہ ہم ہدایت فرمائیں اور اس عہد کی پاسداری کریں۔ دراصل اللہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ وہ عہد انسان کو ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اس صورت میں انسان اللہ سے بغاوت، اس کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات مشیت الہی کے خلاف ہے، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس واقعے کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت شعور یا وجدان میں رکھ دیا گیا، اور اسی تحت شعور کا اثر ہے کہ انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر ایک اللہ کو پکارنے لگتا ہے، جبکہ اس عہد کی یاد دہانی کرانے والے یعنی پیغمبر اور کتابیں بھی انسانوں کو فطرت پر چلا دیتی ہیں۔ اسی تحت شعور کی بنا پر اللہ ہر شخص کو فطرت پر پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دینی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ربوبیت اور توحید کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں عالم ارواح میں الگ الگ جماعتوں میں ہوتی ہیں۔ ان میں جن میں سے آپس میں جان پہچان ہوتی تو دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، اور جو اجنبیت رکھتی ہیں تو وہ دنیا میں بھی اجنبی ہی رہتی ہیں۔ لہٰذا نیک کردار لوگ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ فاسد اور بد کردار ہوتے ہیں وہ فاسدوں سے محبت کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کے قریب یہ بھی میثاق عالم ارواح میں لی گئی تھی، جسے انسان نے دنیا میں آ کر بھلا دیا۔ صوفیہ کرام کے قریب بھی یہ میثاق عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جسے انسان نے دنیا میں آ کر بھلا دیا، لیکن طریقت کے مراحل میں سے گزرنے کے بعد بعض صوفیہ کو اس کے حیرت انگیز تجربے ہوئے۔ مثلاً علامہ آلوسی نے لکھا کہ یہ نون مصری
مشہور صوفی بزرگ تھے۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو وہ میثاق یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، گویا اب بھی میرے کانوں میں اس عہد اور میثاق کی آواز آ رہی ہے۔ علامہ آلوسی مزید لکھتے ہیں کہ بعض صوفیاء اور عارفین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میثاق گویا بالکل کل ہی لیا گیا ہو، لیکن یہ تصوف کے وہ اقرار ہیں جو بعض صوفیاء پر ہی کھلتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کیا اور حضرت علی سے پوچھا، اے مولا علی، عالم ارواح میں انسان کی روح کیا کر رہی تھی؟ تو امام علی نے فرمایا، اللہ نے آدم کی تخلیق سے لاکھوں سال پہلے ایک عالم بنایا اور اس جہان کو ارواح کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ دنیا میں تخلیق کی گئی روحیں اللہ کی عبادت کر رہی تھیں اور یہ عرض کر رہی تھیں کہ اے اللہ، ہمیں بھی امتحان کے راستے سے گزار تاکہ ہم بھی امتحان دے کر تیرے محبوب بندوں کی صف میں شمار ہو جائیں۔ اللہ نے ہر روح کو امتحان دیا جو اس کے لیے نہایت ہی آسان تھا، لیکن افسوس کہ امتحان دینے کے لیے جب اسے زمین پر اتارا گیا تو وہ اس طرح سے الجھ گئے کہ وہ اپنے مقصد کو ہی بھول گئے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ ہر روح اللہ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آئی۔ یہ دنیا خواہشات کا ایک جال ہے جس کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، تو اس عہد کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ جو اس عہد کو یاد رکھ کر زندگی گزارتا ہے وہی اپنی منزل پاتا ہے، اور جو عالم ارواح کے وعدے کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔